ریاست بس یہاں پر مجھے مار نہیں رہی گولی تو ریاست کا احسان ہے. ریاست خود اپنے منہ پر کالک مرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. چوروں کے ہاتھ میں حکومت دی ہوئی ہے. شراب کے نشے میں کھینچ کے نکالا یا پتہ نہیں کمرے کے اندر دھکا دیا. پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں نکلتی ہیں. پھر پاورفل شخصیت یا ادارہ ان لوگوں کی پشت پرائی کرے گا تو ہمارا گلہ بھی تو انہی سے بنتا ہے نا. آج یہاں پر بلوچستان جل رہا ہے. وہاں پر کہاں ہے آپ کے وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ کم چیئرمین پی سی بی کم وزیر خارجہ اور کسی وقت بھی تلوار لٹکتے ہوئے وزیر اعظم. ویلکم جی سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم سائرہ بانو. مس بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اٹس پلیئر ٹو ہوسٹ یو. پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹی وی لگاتے ہیں تو خبریں مثبت آتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس ترقی کرنے کے بہت سے مواقع ہیں, بہت سے آپشنز ہیں, اور اگر ان میں سے کسی ایک آپشن کو بھی ہم تھوڑا سا بھی ہلا بھی دیں گے تو ہم دنیا کی جو بہترین اقوام ہیں, بہترین ممالک ہیں, بہترین سویلائزیشنز ہیں, ہم ان میں پہنچ جائیں گے. کیا ہے کہ شاعر کیا کہتا ہے اس سارے سینیریو کو, کیسے تشریح کرتا ہے اس کی؟ شاعر ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور شاعر جھوٹ بول رہے ہیں. شاعر سپنے دکھا رہے ہیں اور وہ ایسے سپنے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ان پہ یقین نہیں کرتے. پہلے تو کوئی وہ کہتے ہیں سبز باغ دکھاتا تھا تو شاید تھوڑے عرصے کے لیے ذہن میں آ جاتا تھا کہ شاید. دعا تو ہماری یہی ہے کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بام عروج تک پہنچائے. لیکن جو ایک بوجھ ہم اپنے اوپر لاد چکے ہیں اس بوجھ کے ساتھ اوپر اٹھنا بہت مشکل ہے. آپ ٹی وی کی بات کرتے, ٹی وی تو ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا. ہم لوگ صرف نیٹ فلکس سیریز یا کچھ اور دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کرے تو کریں. باقی سوشل میڈیا دیکھیں تو سوشل میڈیا کے حساب سے ایک صوبہ یورپ سے آگے نکل چکے ہیں. لیکن جب ان کے حالات دیکھتے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ یورپ سے آگے نکل کے کوئی افریقہ یا کسی کانگو وانگو اس ٹائپ ملک تک کم پہنچ گئے ہیں. باقی ایسے ہی ہیں. کیا کہوں میں بقا صاحب آپ کو؟ میڈم بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان صرف ججوں, جرنیلوں اور صحافیوں کے لیے ہے, باقی جو عام لوگ ہیں وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں, سیاستدان یہاں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مال بنانا ہوتا ہے. اب جو حالات آ گئے, یہاں تو نہ جج رہنا چاہتے ہیں, نہ جرنیل رہنا چاہتے ہیں, نہ صحافی رہنا چاہتے ہیں, سیاستدان تو پہلے ہی نکل چکے. ہاں رہنا نہیں چاہتے مگر کمانا یہیں سے چاہتے ہیں, دہاڑی یہیں سے لگانا چاہتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے اگلے دن یہاں سے آپ کے چیف جسٹس فلائٹ لے کر نکل جاتے ہیں. تو یہ قانون ہونا چاہیے نا. ابھی دیکھیے ایک ابھی کے پی کے اسمبلی میں بلو پاسپورٹ کا ایک غلغلہ اٹھا. وہ سوال میرے پاس بھی آیا تو میں حیران ہوں کہ ایم این ایز کے بلو پاسپورٹ پہ نیشنل اسمبلی کو ملتا ہے. نیشنل اسمبلی کے پاس ہے, وزراء کے پاس ہے ریڈ پاسپورٹ جو 2 مہینے نگراں کے لیے یا غلطی سے وفاقی وزیر پہ 1 مہینے کے لیے اپوائنٹ ہو جائے تو ریڈ پاسپورٹ وہ بھی نہیں چھوڑتا. اس ساری قطع بحث سے قطع نظر کہ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, جو ہمارے بیوروکریٹس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے کبھی آج تک اس پہ کسی نے بات کی؟ ان کی فیملی کے پاس ہے, ریٹائرڈ ہوئے 10-10 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ان کی مراد میں کوئی کمی نہیں آئی. ان پہ کوئی بات کرتا ہے؟ ڈویل نیشنلٹی پر سیاستدان کی تو گردن اس شکنجے میں آتی ہے کہ آپ دوہری شہریت رکھ کے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کبھی آپ نے ان بابوؤں سے پوچھا ہے کہ پوری فیملی بچے وہاں پر آپ لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے, خود کی ان کے پاس ہزاروں دفعہ یہ لسٹ شیئر ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کیا کسی نے اس کے اوپر کوئی کاروائی کی ہے؟ آج آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کی آڑ میں سبھی کے کام چل رہے ہیں. تو جب آپ کے قانون ہی ایسے ہیں کہ ان کو ان کی فیملیز کو بنایا ہوا ہے, نیب کا ادارہ سویا ہوا ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو 4-5 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے وہ اپنی فیملی کو باہر کیسے سیٹل کر سکتا ہے. پھر خواجہ آصف نے فلور پہ کہا, پھر اس کی بہت ساری کیا کہتے ہیں کہ ایویڈنس بھی آئے کہ ایک نیا ملک پرتگال ڈھونڈا ہوا ہے کہ جہاں پر دھڑا دھڑ جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں. ترکی میں آپ ان کے جزیرے دیکھ رہے ہیں, ہمارے سندھ والوں نے تو جزیرے خرید لیے ہیں. آپ پنجاب دیکھیں تو کیا ناروے, کیا بیلجیم, کیا ڈینمارک, کیا وہ, تو یہ اس پہ کیوں کاروائی نہیں ہوتی؟ بتائے نا. سارا ملبہ
صرف سیاستدانوں پہ گرانا غلط ہے. ان کی آڑ میں ان کو فرنٹ پہ رکھ کے ان کے اوپر کیچڑ اچھال کر جو لوگ مراد لے رہے ہیں آپ ان کو تو دیکھیں. آپ کے ابھی سیاستدان بھی اتنے جج بولے صاحب نے، نہیں ہے نا میڈم، آپ کے سیاستدان بھی تو اتنے بولے نہیں ہے نا کہ وہ ہاں جب ہاں، جب جب وہ بھی جب کوئی بات صحیح جب کوئی آرمی چیف ریٹائر ہو جاتا ہے تو تب انہیں یاد آتا ہے کہ وہ تو بڑا برا تھا. جب وہ حاضر ہے، ہوتا ہے بالکل تو تب صحیح، تو وہ بڑا نیک ہوتا ہے. جب کوئی چیف جسٹس بالکل حاضر صحیح. ہوتا ہے تب تو وہ آنکھ کا تارا ہوتا ہے. جیسے وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوتا ہے، وہ پھر ثاقب نثار ہو جاتا ہے. پھر وہ جنرل فیض ہوتا ہے، پھر وہ وہ جنرل باجوہ ہوتا ہے. جنرل باجوہ ہوتا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے، مجھے تو اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ جنرل فیض جب حاضر سروس تھا تو جنرل فیض سے نیک بندہ ہی کوئی نہیں تھا، جنرل باجوہ سے اچھا آرمی چیف ہی کوئی نہیں تھا. مطلب ہماری بھی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ قانونی غیر قانونی کسی بھی طور پہ آپ کو لتاڑے گا، تب تک ہم نے تعریفیں کرنی ہے. اور کریڈیبلٹی یہ ہے کہ تو جس دن وہ جائے محاورے گا اس بنے دن ہیں نا، چڑھتے سورج کو سلام، وہ یہی تو ہے. خوش آمدی کلچر اور یہ کرنا، حق کو حق نہ کہنا، اس کو پھر دبا کے رکھ لینا، پھر مرتے ہوئے اپنی سوانح عمری لکھنا، اس کے اوپر لکھنا صفحہ نمبر 68 پہ کہ اس کے بعد یہ ہوا تھا، پھر یوں ہوا تھا، جنرل ریا کو شراب کے نشے میں کھینچ کے نکالا یا پتہ نہیں کمرے کے اندر دھکا دیا. پھر اس کے بعد یہ تمام باتیں نکلتی ہیں، پھر سیاستدان بھی کتابیں لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں. میں تو آپ کو جو بات کر رہی تھی وہ چند ایک آٹے میں نمک کے برابر بھی اب تو نہیں رہے، میں اس حساب سے بات کر رہی تھی. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ اس بہتی گنگا میں ہر کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈبکیاں لگاتا ہے، اور یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جایا جنتا، خوشامد سے کام چل رہا ہے کہ جو ایک صاحب اقتدار ہے اس کے لیے سلوٹ، اور جیسے وہ گیا پھر اس کے بعد پھر بتایا جائے گا کہ ایسے ہمیں بلاتے تھے، ایسے ہوتا تھا، ایسے ہوتا تھا. خیر اب تو استثنا اور تمام چیزوں مل کے تو اب یہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا. اب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ اب 2000 پتہ نہیں 37 38 39 تک کون جیتا ہے؟ ہمیں تو پل کا نہیں پتا. جس قسم کے اس ملک کے حالات چل رہے ہیں ہم تو کڑ کڑ کے آدھے رہ گئے ہیں. دیکھ لیجئے آپ میری حالت. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں سب ہی کوڑ رہے ہیں، اور تقریباً سب سب ہی کوڑ کوڑ رہے رہے ہیں، سب پریشان ہیں. ہیں. تو ہمارے پاس بات جی جی آپ کمپلیٹ کریں. نہیں نہیں آپ کہیے، میں تھوڑا سی ہمارے مکمل پاس بات سولوشن کرتی ہوں. کیا ہے؟ یہ جو ہم کڑ رہے ہیں، ہم جو رگڑے جا رہے ہیں، ہمارے پاس جو سروائیول کی بھی پوزیشن اب ہمارے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیسے ہم چیزیں بہتر کریں گے؟ ہمارے پاس پالیسی ہے کوئی نہیں. پالیسی کے اوپر بات کریں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی غصہ کر جاتا ہے کہ آپ نے بات کیوں کی، آپ جاہل ہیں، آپ نے کورسز جی، نہیں کیے ہوئے، آپ نے پڑھی تعلیم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بول نہیں سکتے. تو کیا کریں؟ ابھی پھر اب آپ میں کہوں گی، پھر میرا یہ پروگرام دیکھ کے پھر کچھ لوگ سمجھانے آ جائیں گے مجھے کہ یہ کیا کر رہی ہو، ایسی باتیں کر رہی ہو. مگر اب مجھے جو سمجھ آ رہا ہے، آپ مجھ سے میری رائے مانگ رہے ہیں، تو میری اس ناقص العقل میں جو مجھے مسائل کا حل یا اس کا سلوشن یا بگاڑ کہاں سے پیدا ہوا، ہم تو وہی بتائیں گے نا. کہ یہ 2024 کے الیکشن میں جو ہوا، ڈھکا چھپا کردار پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کا تھا. وہ کوئی بھی الیکشن ہو، آپ پچھلے 77 سالوں سے دیکھ لیں، پھر آپ پیپلز پارٹی اور شیخ مجیب کی پارٹی اور یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہوئے آئے تو مداخلت تھی، لیکن ایک مہین سا پردہ پڑا ہوا تھا اس مداخلت کے اوپر. لیکن اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. کھل کے سامنے آیا ہے تو جو پاورفل شخصیت یا ادارہ ان لوگوں کی پشت پرائی کرے گا تو ہمارا گلہ بھی تو انہی سے بنتا ہے نا. میں تو جنہوں نے ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، میں باخدا ان کی شکلیں دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہوں، لیکن جو ان کی بیک پر ہے میرا گلہ تو ان سے بنتا ہے نا. کہ کیا اس ملک کو کہاں تک لے کر آگے، یہ نہیں کہ ابھی 2.5 سالوں میں، اس سے پہلے سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے چلیں. باقی سیاسی مداخلت یہ تمام چیزیں میں چھوڑ دیتی ہوں، جنہوں نے ہمارے اوپر سب سے بڑی مثال آپ IPPs کی لے رہے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کارروائی کون کرے گا، کیونکہ ہر بندہ یہاں پر بینیفیشری ہے. جو عوام کے گلے میں انہوں نے توک ڈالا، پھر اس کے بعد آپ جو بیسک ضروریات کی بات کر رہی ہیں، آپ گیس کو دیکھ لیجئے. کھاد فیکٹریز کو وہ ٹرپل سبسڈی کے اوپر وہ گیس دی جاتی ہے، گھریلو صارفین کے پاس گیس نہیں ہے. آج ہم لوگ سلنڈر بھروانے پہ مجبور ہیں.
ڈر ڈر کے اس کو بالکل پانی والی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو تو کوئی جانی نقصان نہ ہو. بجلی کو ہم ترس گئے ہیں. بجلی چلاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ چیخ نکلتی ہے جس وقت بل آتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے شرمندہ آنکھوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس نے زیادہ اے سی چلایا. انہوں نے اس طرح تباہ کیا. اپنے ادارے دیکھ لیں, اپنے ریلوے دیکھ لیں, اپنی پی آئی اے دیکھ لیں. اس کو اونے پونے پکڑ کے آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے ان لوگوں کو بیچ دیا. آپ کو اور میرا تو یہ رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ جو اس کے ساتھ پی آئی اے کے مس سائرہ بانو, میری انفارمیشن میں اضافہ, پی اے بک گئی ہے, دان کرتی ہے اللہ واسطے. نہیں پی جیسے وہ اے کس نے خریدی؟ یہ نام تو عارف حبیب کا ہے سامنے, لیکن اس میں جو کنسورشیم ہے اس میں ہماری کھاد فیکٹریز ہے, ایف ایف سی ہے, فاطمہ ہے یا اینگرو ہے. تو اس پھر میں تو نہیں لیکس نا, کی پھر تو باتیں ہمارے پاس ہی ہے نا, پھر تو ہمارے پاس ہی ہے, پھر تو نہیں. ماشاء اللہ, یہ تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس تھی تو اس ادارے کے سربراہ ایئر وائس مارشل ارشد ملک صاحب تھے. آپ کے میرے پاس سے چلی گئی ہے تو ہم نے ایک بیسٹ ایئر لائن کے بندہ سی او ہائر کیا ہے. تو زیادہ آپ وہ کیا کہتے ہیں چنے کی جھاڑ پہ نہ چڑھے کہ پی آئی اے آپ کے پاس ہے. آپ تو جس سڑک کے اوپر لکھا ہوا ہو, شاعر میری دوست رہتی ہے ملیر میں, لکھا ہوا ہے اس دیوار کے 50 فٹ قریب ہونے پر گولی مار دیں گے, اس کے قریب گولی مارتی جاتی. میں نے ملیر جانا تھا. میں ابھی آپ کو میں شیئر کروں کہ وہ باقاعدہ پورا ایک اجازت نامہ بن کے پورا اس نے مجھے گاڑی کا نمبر, شناختی کارڈ نمبر, میں نکاح نامہ نہیں مانگا, پورا شیئر کیا. اس کے بعد میں اس ٹیریٹری کے اندر گھس سکی کہ جی ان صاحب نے دعوت کی ہے, یہ نمبر ہے. تو کہنے کو تو وہ میرا کراچی ہے, میرا ملیر ہے, میرا ملک ہے, میری فوج ہے, میں تو نہیں گھس سکتی. سویلینز رہتے ہیں وہاں پر, وہ آرمی اس کا ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ ایسے نہ بولیں کہ جو چیز ہے وہ آپ کی ہے, جا سکتے ہیں آپ. قصور یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے چیز سمجھ آتی ہے, کہتے ہیں ظلم کا نظام چل سکتا ہے مگر نا انصافی کا نہیں چل سکتا. جج صاحب یہ ہمارے چلے جا رہے ہیں, آئی ایم سوری, 77 سال سے چلے جا رہے ہیں اور پھل پھول رہے ہیں. یہ جو ہماری عدلیہ ہے, جو آ کے انصاف کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں, اتنی سی بھی وہ چیز نہیں ہے جو خواجہ آصف بولتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ابھی آپ نے نسلہ ٹاور کا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ وہ غلط ہو گیا, وہ فیصلے کو کل عدم قرار دیا. ارے خدا کے بندو, جو لوگ جان سے گئے, جن کی جمع پونجی گئی, 2 میرے جاننے والے جن کو ہارٹ اٹیک ہوئے, خاتون تھی, وہ پوری زندگی اس عورت نے اپنی, وہ کہتے ہیں کہ جوانی اس نے اپنی نوکری کر کے کہ میرا بڑھاپا سکون سے گزرے گا, وہ دنیا سے چلی گئی. میں تو کہتی ہوں جسٹس گلزار کی تو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنا چاہیے, اس شخص کی پینشن روکنی چاہیے. ان کی پینشن یہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کی بیواؤں کو بھی وہ مراد ملے, ان تو چھین لینا چاہیے ان سے. آج دوسرا آیا فیصلہ کہ وہ جو منال والا تھا وہ بھی فیصلہ غلط تھا. آپ نے 15,000 سے زیادہ لوگوں کو بے روزگار کر کے وہ تمام چیزیں جس نے سرمایہ لگایا, پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ آ کے بیرونی سرمایہ کار یہاں پر کیوں نہیں آتے. یہاں تو آپ کا ایک ٹچا سا جج ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ میسج دیکھ کے فیصلہ دے دیتا ہے, اور آپ اس کو 3 سال بعد کہتے ہیں کہ اوہ غلطی ہو گئی. جیسے بھٹو صاحب کے لیے کہا کہ وہ ایک عدالتی قتل تھا. یہ اس ملک میں رہ رہے ہیں یا کیا رہ رہے ہیں؟ انصاف کی بات نہ کریں یہاں پر, یہاں پر نہ انصافی. روزگار جو جن لوگوں کا فارغ ہوا وہ تو ہمارے ہاں تو اتنے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں ہے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ 2-4 ہزار اور کے پاس نہ ہو, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ منال گرایا, آلودگی ہوئی. منال آپ بنائیں گے پھر آلودگی ہوگی, منال بنا ہوا تھا تو آلودگی تھی. ہمارے پاس کوئی پالیسی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. بچپن میں ہم سنتے تھے آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اگر اسی پالیسی کو اپنا لیتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. آج یہاں پر بلوچستان جل رہا ہے, وہاں پر مطلب وہاں پر جوان شہید ہوئے ہیں, وہاں پر یہاں سے کراچی سے لوگ جاتے ہیں تو ان کی لاش واپس آتی ہے. وہاں پر کہاں ہے آپ کے وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ کم, چیئرمین پی سی بی کم, وزیر خارجہ اور کسی وقت بھی تلوار لٹکتے ہوئے وزیر اعظم. وہ شخص کہاں پر ہے؟
اس شخص کو کیوں رکھا ہوا ہے جو بتاتا ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے؟ تو وہ ایک ایس ایچ او کیا پیدا کرنا ہے اس نے، یا وہ ابھی ایس ایچ او دنیا میں کب آئے گا کہ جو یہاں پر وہ ہوگی؟ پھر آپ کے جید صحافی وہاں پر، مجھے تو اس ورک شاپ کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کو جن کی ٹویٹس دیکھنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اس کو ورک شاپ پہ بلا کر بلوچستان میں کیا کرنا ہے، اور جلتے بلوچستان کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ ہیونگ فن. سڑک پہ کھڑا کر دو نا، یہ جس یہ سڑک ایک پہ بڑا کراچی المیہ کے ہے، اس کے نوجوان اوپر کو میں ووٹ دیا تھا. میں اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا. یہ بڑا المیہ، مجھے کوئی اس چیز پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ کسی کو ورک شاپ کروائیں، آپ کورسز کروائیں، آپ انہیں بتائیں چلیں ٹھیک ہے آپ کا ایک ورژن ہے، آپ کہتے ہیں اس طریقے سے رپورٹنگ کریں آپ کیونکہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ٹریننگ دیں. مگر یہ جو سلیکشن ہے، جو آپ نے کہا کہ جن کی ٹویٹ بھی کوئی نہیں دیکھنا چاہتا، جن لوگوں کی پبلک میں کوئی پریزنس ہی نہیں ہے، وہ لوگ کیوں چنے جاتے ہیں اس کام کے لیے اور انہیں جا کر کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی نارمل نیوٹرل بندہ جاتا ہی نہیں، یا پھر نیوٹرل بندہ سوال کرے گا نا، نیوٹرل بندہ سوال کرے گا. بلا لے مجھے، میں سوال کروں گی، میں پوچھوں گی. ایٹ لیسٹ ہیونگ فن کی ٹویٹ کوئی نہیں کرے گا جس کے دل میں انسانیت ہوگی. جو لوگ تفرقے پھیلا رہے ہیں، جو ایک صوبے کے لوگوں کے لیے بک بک کرتے ہیں، دوسرا صوبے کے لوگوں کے لیے بک بک کرتے ہیں، ان کو اتنی حساس ٹریننگ میں بلانا اور لوگوں کو نمک پاشی کرنا کہ ہیونگ فن. میں تو کہہ رہی ہوں کہ جس سڑک پہ کراچی کے نوجوان کو بھون دیا تھا نا، اس سڑک پہ کھڑے چھوڑ دیں ان کو، پھر بولو کہ آپ ٹویٹ کرو بیٹا یہاں سے ہیونگ فن. اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ سیاست ہے تو سیاست نہیں ہو رہی، جینے کا حق چھینا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا یہاں پر. غدار ڈکلیئر پہ ڈکلیئر، کہاں کشمیر شہرک سے قریب تھا، کشمیر بنے گا پاکستان. ایکشن کمیٹی پہ لوگوں نے بات کی، جو عوامی ایکشن کمیٹی حکومتی وزراء نے، پھر آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. بھئی یہ فتوے کیا غداری اور کفر کے کیا واٹس ایپ اور فیس بک پہ ملتے ہیں کیا؟ اپنے ملک میں یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، اور جو اگلے دن اس ملک سے چلے جاتے ہیں وہ محب وطن ہے. ویسے کیا ہم نے غداری اور دہشت گردی سستی نہیں کرتی؟ ہر دوسرے بندے کو غدار اور دہشت گرد ڈکلیئر کر کے، یہ تو ایک بڑی بڑی ریئر چیز تھی، اور ہم تو بڑے بچتے تھے اسے، ہم تو خوف کھاتے تھے. اب تو ہر دوسرا بندہ غدار ہے، دہشت گرد ہے، خدا نہ خواستہ کل میں اور آپ نہ ڈکلیئر ہو جائے. ہاں سے کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ آپ کی میری بات ناپسند آ جائے، جو ملک کے وسیع تر مفاد میں عوام اور ان چیزوں کے خلاف ہو، تو آپ کو اور مجھے بھی ٹانگ دیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بول تو رہی ہوں کہ ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کفر اور غداری کے فتوے کے بیچ میں نا پینڈولم کی طرح جھول رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. میں ہمیشہ ایک بتاتی ہوں، جب میں 2018 میں وہ جو کمیٹیز ملتی ہیں، تو مجھے ایک کمیٹی مل گئی ڈیفینس پروٹیکشن، دوسری مل گئی مذہبی امور. تو ڈوگر صاحب تھے، میں ڈوگر صاحب ادھر بولوں گی تو کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، زیادہ سوال کیتے تھے، ادھر زیادہ سوال کیے تو غداری آپ نے مجھے کہاں پھنسا دی ہے. کوئی ایک کمیٹی میں نے کہا مجھ سے لے لیں، کسی ایک ہی جگہ میں نے کہا مجھے ٹک کے رہنے دیں. تو یہاں پر آپ سوال نہیں کر سکتے. میں نے آپ سے پی آئی اے والا سوال آپ سے میں نے بات کی ہے، وہ اس پہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم، ارے بھائی میرے ملک کا اثاثہ، میرا وہ نیشنل فلیگ کریئر جس پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہے، کوڑیوں کے بھاؤ بک گیا. 10 ارب کا 11 ارب کا ایک جہاز لے لیا ایک صوبائی حکومت نے، آپ نے 10 ارب کی پی آئی اے دے دی. آپ اس پہ پروگرام کیجئے گا، جو پی آئی اے کی لینڈز ہیں، جو پی آئی اے کے ہوٹلز ہیں، کیا آیا وہ بھی 7 دان میں دے دیے؟ چونگے میں دے دیتے ہیں نا، سبزی لینے جاؤ تو. اب تو خیر مہنگائی ہو گئی ہے، ورنہ بچپن میں ہمیں پتا تھا یہ ہری دھنیا پودینہ اور یہ ہری مرچیں ساتھ میں فری میں دے دیتے تھے. یا کبھی کپڑے لینے جاتے تھے تو وہ پونے نا ایسے ہی دے دیتے تھے، ہیلو باجی تواڈے سے. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یا ہرے مسالے کی طرح جو آس پاس زمینیں ہیں، جو ایک ہاسپٹل بننا تھا پی آئی اے کا تقریباً یہاں پر گلستان جوہر کی طرف، اربوں روپے کی زمینیں ہیں، کیا وہ بھی دے دی ہیں؟ کیونکہ آس پاس تو ہم نے بلڈنگز کھڑی کر لی ہیں، اب کل کو وہاں پر لینڈنگ بہت مشکل ہوگی پکا صاحب. اور ہمارے پاس یہ جو ابھی وہ ہوا تھا، کریش ہوا تھا، ہمارے پاس وہ ایگزامپل بھی ہے. پھر ہم ایئرپورٹ جہاں سے منتقل کریں گے، بہت قیمتی زمینیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ دا کوئی پرچھاواں نہیں ہوتا، پرچھاواں پکڑن والے ہو
ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, सीने विच बलदी अग का भी कोई परछावा नहीं होता, उसको भी कोई नहीं पकड़ सकते। खामोश रहेंगे ना, जो अंदर भांबड़ जल रहे हैं वो कैसे होगा। आज यहाँ पर बच्चे बेरोजगार बैठे हुए, आप यहाँ पर सिंध में आप देख लें, कोई किसी के कान पर जूं तक रेंगी है। आज आके बहरिया टाउन मलिक रियाज का आइकॉन टावर हमने नीलाम करना है, लेकिन यहाँ पर गंदुम चूहे खा रहे हैं, उस पे नैब की आंखें बंद है। यहाँ पर एमडी कैट का बड़ा स्कैंडल हुआ था 40 अरब का, उस पे नैब की आंखें बंद है। यहाँ पर जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घपले हुए हैं, जो इन्होंने अपनों को नौकरियां दी हैं पैसों से, उस पे ये इनकी आंखें बंद है। जो तालीम के महकमे में जो अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट पे अरबों रुपए की करप्शन आई है, कहाँ है आप मुझे बताएं। हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि उससे पहले किसी की करप्शन निकली, उन्होंने कहा लो भैया बदले में हम तुम्हारी निकालेंगे। क्या हुआ, क्या किसी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? तो ये जो बेजाब्तियां हुई हैं, ये खरबों रुपए हुए हैं, तो ये ऐसे ही चला रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। फार्मूला तय हुआ है हमारे सिंध में 60 और 40 का, उसके तहत अपने बाप की जागीर समझ के सिंध एक पार्टी को दान कर दिया गया और हमें बोला कि कीड़े मकोड़ो मरो यहीं पे रहो। अभी आपने देखा होगा सांगड़ में 3000 सरकारी अराजी बंदर बांट करने की कोशिश की गई है, और ये खाली 3000 नहीं है, उससे पहले भी खुदा जाने किसी के दिमाग में क्या खन्नास भरा हुआ है कि उसने बनना है यहाँ का एशिया का सबसे बड़ा जमींदार। उसके लिए आप लोगों से किस तरीके से भी आप जमीनें लो, लोगों को बेघर करो, तो कोई पुरसाने हाल है हमारा। फिर हमें कहते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि 4-5 यही अपने तराजू के बाद छोटी पार्टियां जिनको दान में 14-14 सीटें दी हुई एमक्यूएम की बात करिए, मुल्को कौम आपके साथ है। भाई मुल्को कौम से पूछा, कौम की गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ है, कौम से पूछा कि हमारे साथ हैं या नहीं है। कैसे साथ? रियासत मुझे ठीक है, पाकिस्तान में से हमें हमारा मुल्क है, हमें मोहब्बत है, पर रियासत ने क्या दिया है? मैं तो अभी हाथ धोकर आ गई हूं, वरना आपको अपने हाथ दिखाती कि यहाँ पर गैस नहीं आती, सिलेंडर से देगचियां काली होती हैं, तो जाके कुछ भी हाथ लगाओ, हाथ काला, कपड़े काले और मुंह इनका काला। बिजली का बिल है तो आपने देखा होगा कि वो जो प्रोटेक्टेड वो एक सिस्टम बनाया हुआ था वो भी खत्म कर रहे हैं कि भाई अब तो ये मीटर के साथ घंटियां लगवाएं कि 200 रुपए पे 200 यूनिट के ऊपर वो घंटियां बजना शुरू हो जाए और हम मर जाएं, हम अपनी लाइटें बंद कर दें। पेट्रोल है वो हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है, कोई जाने का घर में वो होके रह चुके हैं। कभी ऐसे होता था, जाहिर है अल्लाह पाक ने दिया था, एक लिविंग स्टैंडर्ड था जिसको मेंटेन रखा हुआ था, कभी बाहर निकल गए, अब नहीं जा सकते। अब तो गांव भी जाना होता है, बग्गा साहब पूरी लिस्ट बनाते हैं, फिर एक ही दफा जाके ताजियत भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं कि पाए नहीं आ सकते। इधर से अगर आपको लिफाफे में डाल के 10 रुपए दिया तो फिर 25-30 का पेट्रोल या डीजल भरवाना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। फसल नहीं है, किसान तबाह हाल, फिर कहते मोहब्बत करो। कैसे मोहब्बत करो? दो इंसानों की मोहब्बत पैसे ना होने से खत्म हो जाती है, तो ये आप तो हमें कोई सहूलियात और जरूरियात ही नहीं दे रहे। मेडिसिन, मतलब अभी एक कराची में मेरी दोस्त ने आंख का ऑपरेशन हुआ, कोई लेजर है, 4.5 लाख रुपए, उसने ग्लासेस हटवाने थे। अब मेरा भी प्रॉब्लम है, मतलब अब तकरीबन 10 लाख रुपए हाथ में हो तो मैं ऑपरेशन करवाऊं, लेकिन जो सेहत के नाम पर ये सरकारी हॉस्पिटल्स में पैसा जा रहा है और जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं फिर कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो क्या करे आम आदमी? अंडरस्टैंड, अफसोसनाक सूरत है। मैं यकीन नहीं करें कि तंग आ चुके हैं, पानी पीने को नहीं है। 12 कहती हूँ, मेरे पानी का बिल 40,000 रुपए आता है, 10,000 रुपए मेंटेनेंस। यहाँ पर टैंकर की जो कीमत है वो 8,000 रुपए हर टैंकर के ऊपर बढ़ गई है। पीने का पानी अलग आता है, कौन सी चीज करूं? रियासत 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 बस यहाँ पर मुझे मार नहीं रही गोली, तो रियासत का एहसान है। खुदा ने आज तक कुछ कौम की हालत नहीं बदली,
تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دعا کر لیں کہ اللہ پاک رحم کرے، دریا میں 2 لوگوں کو پھینکیں گے نا، بچے گا وہی جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ ریاست خود اپنے منہ پر کالک مرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے، چوروں کے ہاتھ میں حکومت دی ہوئی ہے، لوگوں کے وسائل چھینے جا رہے ہیں، ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، تو مطلب کیا کوئی فرشتہ آئے گا یا ایک چٹکی بجے گی اور یہ تمام صحیح ہو جائیں گے؟ یا انڈین مووی چل رہی ہے جو 3 گھنٹے کے بعد جو ولن ہے وہ انسان کا بچہ بن جائے گا؟ اتنا کھڑاگ پال کر آئے ہیں، کس کس چیز کو روئیں؟ آپ کا تو پروگرام 10 گھنٹے کا بھی ہوگا تو مسئلے نہ۔ ایک افسوس کے ساتھ اور ایک تکلیف کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.